अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की नॉवल का आगाज़ करते हैं। और इतना बोल्ड रोमांटिक नॉवल है ना, यकीन मानिए आपको पढ़कर मज़ा आएगा। इस नॉवल का टाइटल है मोहब्बत का सरूर। मुझे आपसे अभी बात करनी है, परीशे ने मीटिंग रूम में आते ही कहा। सुहेल और शिजा परीशे को देखने लगे। बहरोज के माथे पर अनगिनत बल पड़े हुए थे। हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींचे वो उसे सख्ती से घूरी से नवाज रहा था। लेकिन वो सब्ज आंखों वाली परीशे आज बहरोज के इस हौसला शिकन अंदाज से भी न डरी थी। मुझे आपसे बात करनी है, अभी इसी वक्त। वो अपनी गीली पलकों के साथ बहरोज को बिना पलक झपकाए देखते हुए नरम आवाज में बोली। चंद लम्हों तक वो बस उसे घूरता रहा था। मुझे आपसे आउट। वो अभी बात मुकम्मल भी न कर पाई थी कि बहरोज की गुस्से भरी गर्जदार आवाज सुनाई दी। परीशे, सुनाई दे रहा है? जाओ यहाँ से। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा ऊंची थी। वहां मौजूद इन दोनों अफराद ने सर झुकाते हुए खुद को इस मामले से अलग रखना ही बेहतर समझा। बात जरूरी है आपसे करनी। तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है क्या? बाहर जाओ, मीटिंग खत्म होने के बाद आना। आउट। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और दोनों हाथ टेबल पर रखकर चिल्लाया। वो बड़ी सब्र वाली लड़की थी, मगर इस लम्हे सहम कर 2 कदम पीछे हट गई, फिर वहीं रुक गई। लेकिन मजीद अपनी बेबसी और बेइज्जती ना करवा सकी और ऑफिस से बाहर निकल आई। फिर दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। वहां मौजूद 1-2 कुलीग्स ने उसे बहरोज के ऑफिस के बाहर खड़ा देखा तो अफसोस भरे अंदाज में बातें करने लगे। पता नहीं क्यों इतने ऊंचे ख्वाब देखने लगती हैं लड़कियां। अमीरों के साथ सिर्फ टाइम पास होता है, ताल्लुक नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम उनके लिए जस्ट टाइम पास ही होते हैं। मिसबाह ने एक नज़र परीशे को देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा। बस यार, कुछ लड़कियां खुद को वाकई जन्नत की हूर समझती हैं कि अमीर लड़के उनके दीवाने बन जाएंगे और उनके पीछे आएंगे, जबकि वो ये भूल जाती हैं कि वो मिडिल क्लास लड़कियों के साथ वक्त गुजारी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी अपने जैसे ही अमीर खानदान में करते हैं। नरगिस ने बात को मजीद हवा दी। अब बहरोज को ही देख लो, कल मंगनी कर रहे हैं। सुना है बहुत अमीर लड़की है, उनके हमपला खानदान से ताल्लुक रखती है। नरगिस ने मजीद मालूमात में इजाफा किया और ये अल्फाज परीशे को बुरी तरह चुभ रहे थे। वो मासूम थी और उसकी मासूमियत की सज़ा शायद यही थी कि वो उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी जो कल किसी और से मंगनी कर रहा था, किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहा था। परीशे का दिल बार बार कह रहा था कि वो बहरोज के मुंह से सुने कि ये सब अफवाहें हैं, झूठ है, हकीकत नहीं है। लेकिन जिस तरह वो आज उसके साथ पेश आया था, इसके बाद परीशे को यही लग रहा था कि शायद ये सब अफवाहें नहीं हैं, बल्कि इनमें कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर मौजूद है। ऑफिस का दरवाज़ा खुला। वो दोनों अफराद बाहर निकले। एक नज़र परीशे पर डाली, जिसकी सफ़ेद रंगत में काली जुल्फ़ें बिखरी हुई थी, और फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। परीशे ने गहरा सांस भरते हुए ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाती अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने बहरोज दिखाई न दिया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की क्लिक की आवाज़ सुनकर वो पलटी। बहरोज गुस्से से उसकी जानिब बढ़ रहा था। चंद ही लम्हों में उसने इस दीवार के साथ महदूद कर दिया। तुम्हें अब कौन सी ज़बान में समझाना पड़ेगा कि मेरे ऑफिस में मीटिंग के दौरान मत आया करो। वो गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में। परीशे की आंखें छलक उठी। आप हुमा से मंगनी कर रहे हैं? उसके हलक से बामुश्किल ये अल्फाज निकले। हाँ, कर रहा हूँ, उसने बेतासुर अंदाज में जवाब दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। परीशे ने सर नफी में हिलाते हुए कहा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ,
اور تم مجھے روک نہیں سکتی، وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ پریشے نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر غصے اور دکھ کے ملے جلے احساس کے ساتھ اسے دھکا دے دیا۔ بہروز ذرا سا پیچھے ہوا اور اس کے سارے جذبات ایک ہی پل میں اڑن چھو ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے دونوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا شاید ممکن نہیں تھا۔ اس کا یوں جھٹکنا بہروز کو شدید غصہ دے گیا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ گزارتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے آیا۔ پریشے بری طرح گھبرا گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے جھٹکنے کی؟ ہاں؟ اس کا دماغ ایک پل میں گھوم گیا تھا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے منگنی کرنے کی جرت آپ کر رہے ہیں، وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ورنہ ہمیشہ ہی بہروز کے سامنے اس کی زبان اٹک جایا کرتی تھی۔ اس کی بات پر بہروز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس وقت اس کے خوبصورت چہرے کی وہ مسکان پریشے کو زہر لگ رہی تھی۔ I like it. I like your attitude. وہ اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ اس کا پاس آنا بھی پریشے کے دل پر ہتھوڑے برسا گیا تھا۔ آپ اتنی جلدی بدل جائیں گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ اگر کسی اور سے ہی منگنی کرنی تھی، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، تو مجھے کیوں اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا؟ وہ بے حد غصے اور دکھ سے چیخی تھی۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو پریشے۔ وہ غصے میں ہمیشہ اس کا پورا نام لیا کرتا تھا۔ آپ نے ساری حدیں توڑ دی ہیں بہروز سلطان، اس لیے مجھ سے بھی اب کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ خود پر ضبط کرتی دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ بہروز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دروازے کے ساتھ ہی روک لیا۔ پریشے ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے پلٹ کر بہروز کو دیکھنا چاہا، لیکن اس نے اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پریشے کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا تھا۔ اس کی معمولی سی قربت بھی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا کرتی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں چھائی گہری خفگی اور بے بسی کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ پریشا کے دل پہ کاری ضرب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح رو پڑی۔ سامنے اس کی آنسو پوچھنا اس نے ضروری نہ سمجھا، بس خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھوں کی پشت پر دھیرے سے لب رکھے تو اس کے دل کی دنیا میں ایک عجیب ہی ہلچل مچ گئی۔ پریشے نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ یہاں آنے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ بہروز سلطان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، لیکن اس نے پریشے کو اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جبکہ وہ خود ہر فیصلے میں آزاد تھا۔ اسی بات نے پریشے کو اندر تک زخمی کر دیا تھا۔ وہ پلٹی، اپنی آنسو صاف کی اور سپاٹ چہرے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا، لیکن بہروز نے اپنے بازو اس کے اطراف جما کر اس کا راستہ روک لیا۔ کل سلطان ہاؤس میں منگنی کا بہت بڑا فنکشن ہوگا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، امید کرتا ہوں تم ضرور آؤ گی۔ وہ اب اس کی آخری ضبط کو آزما رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی بہروز سلطان، آپ بے وفا ہیں۔ وہ دکھتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، تم لازمی آؤ گی، گاڑی آئے گی تمہیں لینے، اور تم جانتی ہو کہ بہروز سلطان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ بہروز نے قطعی انداز میں کہا اور دروازہ کھول دیا۔ نہیں آؤں گی، کبھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔
جبکہ بہروز کے چہرے کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی پریشے اس سے کبھی مکمل انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ ضرور آئے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ گھر آتے ہی پریشے نے اپنا بیگ دور صوفے پر پھینک دیا۔ پریشے، سونیا بیگم کا سخت لہجہ گونجا۔ پریشے نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، ہوش میں ہو تم؟ اٹھاؤ یہ سب، کوئی فکر نہیں ہے کیا؟ ابھی سیما نے ساری صفائی کی اور تم نے آتے ہی بچوں کی طرح سب کچھ بکھیر دیا۔ ان کی خفگی بھری آواز پر پریشے نے آنسو ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھائیں اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے چینج کر کے آؤ، کچن میں روٹی ڈالو آ کر فوراً۔ انہوں نے اگلا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ پریشے نے بس سنا اور خاموش رہی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے سب کچھ دوبارہ بستر پر پھینک دیا اور غصے سے واش روم کا رخ کیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ شدت سے رو پڑی۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے جب اس کے چہرے پر گرے تو جلتے دل کو چند لمحوں کا عارضی سکون نصیب ہوا۔ کافی دیر بعد اس نے تولیے سے چہرہ خشک کیا اور باہر نکل آئی۔ سیما اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس کا پھیلا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی۔ کیا بات ہے پریشے، کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ سیما نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں روٹی ڈال لوں۔ وہ خود پر ضبط کرتی کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ سیما نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ پہلے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگی۔ پریشے کی آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے کو بےتاب ہو گئیں۔ کہیں بہروز نے تو کچھ نہیں کہا؟ اب سیما کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا تھا۔ بھابھی، وہ کل کسی ہما سے منگنی کر رہا ہے، پریشے نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ وہ کیسے کسی اور کے ساتھ؟ وہ تو تم سے؟ سیما حیرت سے بولی۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بے وفا نکلے، سب کچھ جھوٹ تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ وہ بمشکل بول پائی۔ اس سے پہلے کہ سیما کچھ کہتی، سونیا بیگم اندر داخل ہوئیں تو دونوں نے فوراً موضوع بدل لیا۔ اچھا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو تم آرام کرو، میں روٹی بنا لوں گی، سیما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پریشے نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کر لیے۔ ان محترمہ کے ڈرامے مت سنو، اٹھو اور روٹی بناؤ، سونیا بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ قدرے سخت مزاج خاتون تھیں اور ان کی اسی سخت طبیعت کی وجہ سے اکثر پریشے باغی ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ سیما نے دوبارہ اسے روک لیا۔ پہلے تم بیٹھو، سانس لو اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ اتنی بڑی بات اپنے دل میں رکھو گی تو خود ہی ٹوٹ جاؤ گی، سیما نے نرمی سے کہا۔ پریشے نے لب بھینچ لیے۔ اس کے دل میں درد کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جسے وہ چاہ کر بھی کسی کے سامنے مکمل طور پر بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ بہروز کے الفاظ، اس کی آنکھیں، اس کا رویہ اور کل ہونے والی منگنی کا خیال بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور ہر بار اس کے دل کو پہلے سے زیادہ زخمی کر جاتا تھا۔ پریشے، تم رہنے دو، میں بناتی ہوں روٹی، سیما نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مت بگاڑو اسے، اگلے گھر جا کر ناک کٹوائے گی یہ لڑکی۔ کوئی نہیں نخرے برداشت کرتا سسرال میں، سونیا بیگم چڑھ کر بولی۔ میں بنا رہی ہوں روٹی، اتنا غصہ نہ کریں، وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پھپھو، اتنی سختی نہ کیا کرے، چھوٹا سا دل ہے اس کا، آگے جائے گی تو سیکھ لے گی، سر پر پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کو کام آ جاتے ہیں، سیما نے نرمی سے کہا۔ تم پریشے پر ترس کھایا کرو گی تو یہ اور سر چڑھے گی، تم نہ خواہ اس کی سائیڈ نہ لیا کرو، سونیا بیگم نے اسے بھی ٹوک دیا۔ جاؤ، ابیرہ جاگ گئی ہوگی، اسے فیڈ کرواؤ، انہوں نے بہو سے کہا اور خود کچن کی جانب قدم بڑھا دیے جہاں پریشے اب روٹیاں ڈال رہی تھی۔ اسے یہیں چھوڑو، جاؤ سلاد بناؤ جلدی سے، وہ اسے چولہے کی طرف سے ہٹا کر خود روٹیاں ڈالنے لگی۔ میں ڈال رہی تھی نا امی، وہ منمنائی، کہا ہے سلاد بناؤ جلدی سے، بھائی آنے والا ہوگا شاپ سے،
सलाद के बिना खाना नहीं खाता वो तेजी से तवे पर रोटियां डाल रही थी। परीशे ने फ्रिज से सलाद का सामान निकाला और खामोशी से बनाने लगी। चलो रोटियां बन गई हैं, मेरा ख्याल है जुनेद भी आ गया होगा। सीमा, वो सीमा को पुकारने लगी। सीमा जो अभी अबीरा को फीड करवा कर हटी थी, उसे बिस्तर पर लिटाते हुए उसके गिर्द तकिया रख रही थी। इसी लम्हे जुनेद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, सीमा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, आज शॉप पर बहुत काम है। वो उजलत में कहता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि सीमा फौरन परीशे के साथ मिलकर टेबल लगाने लगी। कुछ देर बाद जुनेद फ्रेश होकर आया और चेयर पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सोनिया बेगम ने जवाब दिया। आज बहुत तेज़ी में हो, आराम से खाना खाओ। अम्मी जान, ईद के दिन करीब आ रहे हैं ना, इसलिए शॉप पर काफ़ी रश है। सारा हिसाब किताब रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पता है ना आपको, शॉप भी कितनी बड़ी है। जुनेद ने वजाहत दी। जुनेद गारमेंट्स की शॉप चलाता था और वो काफ़ी बड़ी थी। वहाँ उसने 5 लड़के भी रखे हुए थे, लेकिन फिर भी जब तक खुद उनके सर पर खड़े होकर काम ना करवाता, वो आउटपुट नहीं मिलती थी जो वो चाहता था। सही कह रहे हो, सोनिया बेगम ने निवाला बनाकर मुंह में डालते हुए उसकी बात पर सर हिलाया। 2 साल पहले बाप के अचानक कहीं चले जाने के बाद पूरा घर एकदम से उलट पलट हो गया। कौन सी जगह थी जहां उन्होंने अहमद साहब को ना ढूंढा हो, लेकिन वो ना मिले। उनके जाने के बाद घर को एक सरबराह की ज़रूरत थी। जुनेद ने अपनी फ़ोटोग्राफी के ख्वाब कुर्बान कर दिए थे और बाप की जगह शॉप संभाल ली थी। वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। परीशे, क्या हुआ, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? खीरे का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसने अपनी बहन के उतरे हुए चेहरे की जानिब देखा। जी बस तबीयत ठीक नहीं थी भाई, वो सर झुकाए हुए बोली। आज ऑफिस से जल्दी आ गई थी। ये वो बात थी जिसे किसी ने नोट ना किया, लेकिन जुनेद ने फौरन नोट कर लिया था। उसकी नज़रें चंद लम्हों तक परीशे के चेहरे पर टिकी रहीं। वो अपनी बहन को अच्छी तरह जानता था। परीशे जब भी किसी परेशानी में होती, गैर मामूली हद तक खामोश हो जाती थी, और आज भी उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जी भाई, बस वही थोड़ा सर दर्द था, परीशे ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। मैं तो कहता हूँ बस कर दो ये जॉब। अजीब ही शौक है तुम्हारा जॉब का। डिग्री भी पूरी हो रही है, आगे पढ़ाई शुरू कर लो। जॉब में क्या रखा है? जुनेद हमेशा की तरह उसे जॉब छोड़ने का मशवरा दे रहा था। भाई आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। परीशे के जवाब पर सीमा ने हैरत से उसे देखा। अगर वो जॉब छोड़ देगी तो फिर बहरोज का क्या होगा? ये ख्याल उसके जहन में आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। क्या तुम वाकई जॉब छोड़ दोगी? रात को छत पर वॉक करते हुए सीमा ने उससे पूछा। तो क्या करूंगी भाभी? उससे कांटेक्ट रखकर भी सिवाय दर्द के कुछ नहीं दिया इस जॉब ने, वो दुख भरे लहजे में बोली। और तुम्हारा और बहरोज का रिश्ता? सीमा उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर रही थी। शायद जैसे बना है वैसे ही टूट जाएगा, वो कर्ब से भरे लहजे में बोली, जबकि उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। ऐसे नहीं कहते परीशे, हो सकता है इस मंगनी की कोई वजह हो। सीमा ने उसे समझाने की कोशिश की। कोई भी वजह हो भाभी, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी जगह किसी और को देने का सोचा भी कैसे? वो बेहद रंजीदा थी, वो बेवफा निकले। मुझे अब उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो मुसलसल बोले जा रही थी, और वो भी बगैर रुके, वरना बहरोज का जिक्र हो और वो इतनी रवानी से बोल जाए, ये तकरीबन नामुमकिन था।
سیما نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اوکے، ریلیکس رہو۔ کب ہے منگنی؟ کل شام کو، پریشے نے دھیرے سے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے، کہہ رہے تھے گاڑی بھجواؤں گا اور تم نے ضرور آنا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ مینز میں ان کی منگنی اٹینڈ کروں گی؟ سوچا بھی کیسے انہوں نے؟ پریشے نے منہ بنایا۔ سیما کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اگر ہنس دی تو پریشے مزید ناراض ہو جائے گی۔ ایک بات بولوں؟ سیما نے سنجیدگی سے کہا۔ کل تم لازمی جانا اور انہیں بتاؤ کہ تم ان کے اس عمل سے بالکل دکھی نہیں ہو اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پریشے نے فوراً اسے دیکھا۔ جتنا تم انہیں محسوس کراؤ گی کہ تمہیں فرق پڑ رہا ہے، وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ ٹیز کریں گے، اس لیے انہیں خود پر حاوی مت ہونے دو، بس نارمل رہو۔ سیما، سیما! پیچھے سے جنید کی آواز سنائی دی تو دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ جی کیا ہوا؟ سیما نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جنید عبیرہ کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ یار اسے بھوک لگی ہے شاید، روئے جا رہی ہے، وہ پریشان انداز میں بولا۔ عبیرہ روتی تھی تو واقعی جنید کی جان نکل جاتی تھی۔ اچھا، ابھی تو فیڈ کیا تھا اس نے، سیما نے حیرت سے کہا اور اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ جنید نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ یار مجھے نہیں پتا، نیچے آؤ، وہ وہیں سے بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سیما نے پریشے کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ چلیں بھابھی، پریشے نے ہلکا سا منہ بنایا۔ نیچے چلتے ہیں، بھائی ویٹ کر رہے ہیں۔ سیما نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رات کی ٹھنڈی ہوا بھی پریشے کے دل کے بوجھ کو کم نہ کر سکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی۔ کل شام بہروز کی منگنی تھی۔ اس سے پہلے کہ بھائی غصے میں اوپر آ جائیں، ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ اور ہاں، میری بات کے بارے میں سوچنا ضرور۔ سیما اس کا کندھا تھپ تھپا کر نیچے اتر گئی۔ ماں ہی وے محبتہ سچیاں نہیں، منگدا نصیبہ کچھ ہو رہے، قسمت دے مارے اسی کی کریے، قسمت تے کس دا زور ہے۔ اس وقت میوزک زور و شور سے بج رہا تھا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ پورا آفس سٹاف وہاں موجود تھا۔ پریشے بھی اپنی دوست نادیہ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ وہ بہروز کی گاڑی آنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ بظاہر تو وہ جلدی آ گئی تھی، لیکن اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ کچھ گھبرا بھی گئی تھی۔ آؤ وہاں چلتے ہیں۔ نادیہ اسے ساتھ لے کر ایک ٹیبل پر جا بیٹھی۔ سٹیج بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بہروز کے لیے آج کا دن کتنا اہم تھا، اس کا اندازہ وہاں کی رونقوں اور اس شاندار سٹیج کو دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ پریشے کی آنکھوں کے گوشے نرم ہوئے، لیکن اس نے خود کو بار بار یہی باور کروایا کہ وہ نہیں روئے گی، ہرگز نہیں روئے گی۔ نادیہ اس کے دل کے حال سے واقف تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اسے مختلف باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کا دھیان بٹ جائے۔ پریشے نے بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت ہال کی تمام لائٹس بند ہو گئیں، صرف ایک سپاٹ لائٹ روشن ہوئی۔ اس روشنی میں بہروز کے ساتھ وہ لڑکی کھڑی تھی، لاکھوں کا قیمتی لباس پہنے۔ وہ واقعی کسی حور جیسی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ پریشے کا دل بری طرح بجھ گیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس جوڑی کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر میں کیوں ہوں یہاں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔
اسی دوران فائر ورکرز نے ماحول کو چار چاند لگا دیے۔ بہروز سیاہ رنگ کی قیمتی شیروانی میں ملبوس، ہاتھ جیبوں میں ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بازو میں ہما نے اپنے دونوں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ سنہری میک اپ میں وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب رینگوں کے تبادلے کا وقت آ گیا تھا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی تو ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ تالیوں کی آواز پر پریشے چونکی۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور وہ خود ایک عام سی لڑکی۔ خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ وہ آج پہلی بار شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ پریشے نے رخ پھیر لیا۔ اس کے دل میں شدید ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ دیوانی تھی اس شخص کی جو آج کسی اور کا ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو اس کی گال پر آ گرا۔ ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سٹیج کی جانب دیکھا۔ عین اسی لمحے بہروز کی نگاہ اپنی پریشے کے چہرے پر جا ٹھہری۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کانگریچولیشن بہروز سلطان، آج ہم بزنس پارٹنر سے رشتہ دار بن گئے۔ ہما کے والد نے بہروز کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بہروز نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا، لیکن اس کی نظریں پھر سے پریشے کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو اس نے اسے دیکھا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ بہروز کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اس کی نظریں ہجوم میں بے اختیار اسے ڈھونڈنے لگیں۔ کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ تقریب کی چکا چوند اور شور شرابے کے درمیان پہلی بار اس کا دھیان اپنی ہی منگنی کے فنکشن سے ہٹ گیا تھا۔ وہاں بے چین ہوتا ہوا بہروز ایکسکیوز می کہہ کر سٹیج سے نیچے اتر گیا۔ اس کا یوں سٹیج چھوڑ کر جانا ہما کو سخت ناگوار گزرا، لیکن وہ جا چکا تھا، اس لیے اس نے بمشکل اپنی تاثرات چھپائے۔ ادھر پریشے کوریڈور سے بھاگتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اس نے اپنے نام کی پکار سنی۔ پریشے! اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ یہ پکار لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اور واقعی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پلٹی اور سامنے کھڑے شخص کے سینے سے جا لگی۔ اس وقت اسے واقعی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور باپ سے بڑھ کر بھلا کون سا سہارا مضبوط ہو سکتا ہے؟ ارے میرے بچے، اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اسے پیار سے پکارا۔ بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ دیکھیں، وہ اندر کسی اور کے ساتھ منگنی کر رہے ہیں۔ انہیں میری یاد نہیں آئی، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بیٹا، ہر دکھنے والی چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تھوڑا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ کیا ٹھیک ہوگا؟ وہ بے وفا ہیں، بے وفائی کر چکے ہیں، اور میں اب انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ بھی بیچ میں نہیں آئیں گے۔ وہ انگلی اٹھا کر اپنے بابا سے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے غصے پر بھی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انکل، آپ جائیں، اسے میں سنبھال لیتا ہوں۔ اچانک اپنی عقب سے بہروز کی آواز سن کر دونوں چونک گئے۔ احمد صاحب نے فوراً اپنا ماسک دوبارہ چہرے پر چڑھایا اور وہاں سے جانے لگے۔ بابا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں گے، ابھی اسی وقت، وہ حکم صادر کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا، بہروز کی بات سن لو، پھر گھر چلی جانا، انہوں نے اطمینانیت سے جواب دیا۔ ہرگز نہیں، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ وہ اپنے باپ کا بازو تھام گئی۔ ناراضگی اتنی تھی کہ اس نے
بہروز کی جانب ایک بار بھی نگاہ نہ کی، اور یہی بات بہروز کو بری لگی۔ انکل، بہروز نے احمد صاحب کو جانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے جواباً اسے پریشے کو پیار سے سنبھالنے کا اشارہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پریشے کو آج اپنے بابا کا بھی اس کی بجائے بہروز کا ساتھ دینا بہت برا لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ بہروز نے انہیں جانے کا کہا اور وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پریشے نے رخ پھیرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، بہروز نے اس کی کلائی تھام لی اور اسے پارکنگ کی جانب لے گیا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن بہروز کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اس نے پریشے کو گاڑی کے بونٹ کے قریب روکتے ہوئے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ دیے۔ پریشے گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے، ذرا سی چھوٹ کیا دی زبان کو؟ سکون ہی نہیں آتا تمہیں؟ ہاں؟ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے۔ آپ کی ہونے والی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جائیے، وہاں جائیے، وہ طنزیہ انداز میں بولی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن بہروز نے اگلے ہی لمحے وہ فاصلہ ختم کر دیا۔ بہروز سلطان کی سانسوں کو جب تک اپنی پریشے کی موجودگی کا احساس نہ ہو اسے چین نہیں آتا۔ وہ دھیمے مگر گمبھیر لہجے میں بولا۔ پریشے نے فوراً نظریں جھکا لیں، مگر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کے غصے، دکھ اور الجھن کے باوجود بہروز کے الفاظ اس کے دل میں ایک عجیب ہلچل پیدا کر رہے تھے، اور یہی بات اسے خود سے بھی ناراض کر رہی تھی۔ پیچھے ہٹے بہروز سلطان، ورنہ وہ اب اسے دھمکی دے رہی تھی۔ بہروز سلطان کو دھمکی صرف وہی دے سکتی تھی، کیونکہ باقی دنیا کو وہ خاطر میں ہی کہاں لاتا تھا۔ ورنہ مار ڈالوں گی آپ کو، اور خود کو بھی۔ اس بار وہ اس کے کالر کو پکڑتے ہوئے غرائی۔ بہروز نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ آئی لائک یور کریزینس، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پریشے کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا، جبکہ بہروز نے اسے گاڑی کی مسافر سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی روکیے بہروز، وہ ہمت کر کے بولی۔ پریشے، مجھے مجبور مت کرو کہ میں جگہ کا لحاظ کرنا چھوڑ دوں اور یہیں پر تمہیں اپنی بازوؤں میں بھر لوں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے پریشے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے لب دانتوں تلے دبا لیا اور رخ پھیر لیا، کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو کچھ کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ گاڑی ایک بڑے سے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں داخل ہوئی۔ پریشے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گاڑی رکی تو بہروز نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اب سارا غصہ کہیں دور جا چکا تھا اور وہ اس بے باک سلطان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے کس طرح اس کی جان عذاب کیے رکھتا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ رات ہونے والی تھی، وہ گھر سے نادیہ کے ساتھ نکلی تھی اور اسے نادیہ کے ساتھ ہی واپس جانا تھا۔ اندر چلو، کچھ باتیں کرنی ہیں، پھر چھوڑ دوں گا۔ اس کے سخت لہجے کو محسوس کرتے ہوئے پریشے کے گلے میں ابھرتی گلٹی مزید نمایاں ہو گئی۔ نہیں، مجھے یہیں بتا دیں، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ اصل میں جو بات مجھے کرنی ہے اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اندر چلو۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا۔
परीशे को भी मजबूरी में उसके पीछे जाना पड़ा। अंदर आते ही बहरोज ने अपना कोट उतार कर एक तरफ सोफे पर डाल दिया। काफी देर से पहनी हुई शेरवानी से निजात पाकर वो कदरे पुरसुकून दिखाई दे रहा था। बिना परीशे की जानिब देखे वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। परीशे का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हजारों सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। वो उसे यहाँ क्यों लाया था और आखिर कहना क्या चाहता था, और सबसे बढ़कर इस मंगनी के पीछे आखिर हकीकत क्या थी। अचानक परीशे को अपना ब्लड प्रेशर गिरता महसूस हुआ। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और पुश्त टिकाकर आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर बाद बहरोज वापस आया। उसके चेहरे से थकन नुमायां थी, जैसे पूरा दिन मुसलसल लोगों के दरमियान रहने के बाद अब उसे चंद लम्हों के सुकून की जरूरत हो। परीशे ने उसे आता देखा तो फौरन सीधी होकर बैठ गई। बहरोज के हाथ में पानी की बोतल थी। क्या हुआ? उसने उसे गौर से देखते हुए पूछा। खड़ी क्यों हो गई? बैठो सुकून से। फिर सोफे के सामने टेक लगाते हुए वो बोला, और बताओ क्या खाओगी? आपको मुझसे कोई बात करनी थी, जल्दी बोले, मुझे घर जाना है। वो स्पाट लहजे में बोली, जबकि बहरोज के पुरसुकून चेहरे पर जरा भी फर्क न आया। परीशे, जो बात मुझे करनी है उसके लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वरना तुम बेहोश हो जाओगी। सुबह से पहले तुम्हें होश नहीं आएगा, और ऐसे में तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि बेटी रात कहाँ गुजार कर आई है। इस पर परीशे को चिढ़ सी आ गई। आप मेरी फिक्र ना करें, अपनी बात करें, मुझे खुद को संभालना आता है। वो दो टोक जवाब देती हुई बहरोज को चैलेंज करने लगी। बहरोज अपनी जगह से उठा और उसके करीब आ गया। दूर रहकर बात करें, करीब मत आए। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। नहीं रह सकता, तुम जानती हो। वो गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, ये गलत है। आपको अपनी मंगनी के फंक्शन को अटेंड करना चाहिए, ना कि मेरी जैसी मिडिल क्लास लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहिए। वो उसके ही अल्फाज उसे वापस लौटाकर हैरान कर गई। बहरोज उसके मुसलसल पीछे बढ़ते कदमों की वजह से वो मजीद पीछे हटती रही, यहाँ तक कि उसकी कमर सोफे से टकरा गई। बहरोज ने फौरन उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। परीशे जब पीछे गिरने वाली थी तो सीधी उसकी मजबूत सीने से जा टकराई। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा गईं। अगर मैं ना पकड़ता तो सीधी शीशे की टेबल पर जा गिरती, वो संजीदा लहजे में बोला। लेकिन परीशे को इस वक्त भी उसकी कुर्बत से घबराहट हो रही थी। आप मेरी फिक्र ना करें, और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, वो दबे दबे लहजे में घुराई। बहरोज ने एक झटके से उसे घुमाया और सोफे पर बैठते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। परीशे यकदम घबरा गई। यहीं से बहरोज की मस्तियां शुरू हुई थी, और वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई थी। बहरोज उसकी फिराक की लड़ी के साथ मस्तियां कर रहा था। उसके साथ छेड़खानी करता उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया था। उसकी ये जिद, ये बेबाकी और ये कुर्बत उसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर रही थी। मुझे तलब हो रही है तुम्हारी। वो उसकी गर्दन पर नाक फेरता परीशे को पागल कर रहा था। प्लीज बहरोज, ऐसा कुछ मत करें, मुझे घर जाना है। इस बार वो आंखों में आंसू लिए बेबसी से बोली। वो जानती थी कि उसका मुकाबला गुस्से से नहीं कर सकती। वो प्यार से सब मान जाता था। थोड़ी देर रुक जाओ ना। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करके उसे अपने हिसार में कैद कर चुका था। परीशे सांस रोके बैठी रही। तुम जानती हो तुम पर मेरा हक है, फिर दूरी क्यों बनाती हो? वो बेबसी से बोलता हुआ उसके कंधे से जरा फिराक सिरका कर
اپنے دہکتے لب اس پر رکھے اس کی جلد کو چھو گیا۔ پریشے دل کی دھڑکن مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں بہک جایا کرتی تھی، مگر آج وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی، وہ بہکنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ میرے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، اور آج آپ نے ثابت کر دیا بہروز سلطان، آپ کے لیے پریشے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ بہروز نے چہرہ اوپر اٹھاتے اس کے آنسو دیکھے۔ بہروز سلطان، جس کی آج منگنی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں تمہارے ساتھ ہے، تو ابھی بھی تمہیں میری محبت پر شک ہو رہا ہے؟ اس کا رخ جھٹکے سے اپنی طرف کرتے اسے اپنے اوپر جھکایا۔ دنیا والوں کے سامنے آپ اس سے اپنا جائز رشتہ بنا رہے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑ رہا ہے، جبکہ پریشے تو آپ کے لیے تنہائی کا سامان ہے نا۔ اپنی تنہائی میں اپنے جذبات نچھاور کرنا جانتے ہیں آپ، بس نام نہیں دے سکتے۔ وہ بھی درد سے چور لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ ہاں، تم میری تنہائی کا سما ہو، میری خلوت کی ساتھی ہو، تو کیا تم چاہتی ہو کہ یہ وقت بھی میں کسی اور کو دے دوں، اپنے جذبات کسی اور کے نام کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بول اٹھا، تو دے دے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ منگنی کر سکتے ہیں نا، ایک دن وہ آپ کے بستر پر بھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بہروز نے اس کے لبوں پر قفل لگایا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آج پہلی بار بہروز اس کے لبوں کی لالی چرائی تھی، ورنہ جذبات میں کبھی اس قدر نہیں بہکا تھا۔ پریش نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن کہاں وہ اس دیو ہیکل جیسی باڈی کا مقابلہ کر سکتی تھی، جو ویمپائر کی طرح اس کے لبوں سے چپک گیا تھا۔ تھک ہار کر بالآخر اس کے کندھوں پر مکے مارتی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ اپنا سارا غصہ اس کے نازک لبوں پر اتارتا آنکھیں بند کیے مدہوش سا ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں ہونٹوں کا جام پیا تھا، بہکنا تو بنتا تھا۔ اپنی تشنگی مٹاتا وہ اس کے لبوں کو زور سے کھینچتا پیچھے ہٹا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر سر گرا گئی۔ گہرے سانس بھرتی وہ اپنی سانس ہموار کرنے لگی۔ بہروز نے اس کے گرد حصار باندھے اسے شدت سے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ جب پتہ ہے کہ میری قربت سہنے کی تم میں طاقت نہیں، پھر کیوں پنگے لیتی ہو؟ وہ اسے پیار سے ڈانٹ رہا تھا۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں، میرے لیے تو آپ کی محبت، آپ کی قربت ہی نہیں جو میں سہن کر سکوں۔ جائیں اپنی منگیتر کے پاس۔ وہ غصے سے اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ بہروز اسے اپنے بازوں میں بھرتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو آج کی رات جانے نہیں دوں گا، اپنی قربت کی مہک سے ساری رات مہکاؤں گا۔ یہ کہتے وہ اسے اپنے بستر پر لے آیا تھا۔ پریشے کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کا سر تکیے پر رکھتا اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جماتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ پریشے کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی، جبکہ بہروز کی آنکھوں میں چھائی خماری سے اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اس کے گالوں پہ لبوں کو ٹریس کرتا نیچے اس کی دھڑکنوں تک آیا۔ پریشے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ان لمحوں کے زیر اثر ہونے لگی، جن لمحوں میں وہ صرف اس کا ہوتا تھا۔ لبوں سے ٹریسنگ کرتا وہ گال سے گردن پر جھکتے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پریشے کی سانسوں کا ارتعاش گہرا ہوا۔ بہروز کو اس کا یہی انداز بھاتا تھا۔ وہ اس کی قربت میں بہک جاتی تھی۔ اس کے دل میں صرف بہروز تھا۔ اس بات سے بہروز کی روح تک سرشار ہو جاتی تھی۔ جب وہ اسے ٹریسنگ کرتا ہوا اس کی دھڑکنوں تک آیا تو پری کا سانس حلق میں اٹک گیا کہ اچانک موبائل کی چنگارتی آواز میں بہروز بری طرح بدمزہ ہوا۔ ذرا سا سر اوپر اٹھاتے اپنی جان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خماری کی سرخی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک منٹ میں جان، فون دیکھ لوں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وہ اس کے لبوں کو چھوتا پاس دراز پر پڑا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دادو کالنگ دیکھ کر وہ فوراً کال اٹھا گیا۔ جی دادو، کہاں ہو آپ؟
ان کی آواز پر غصے کا عنصر شامل تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ الٹا سوال کرنے لگا۔ اپنی اس نئی نویلی دلہن منگیتر کو آ کے سنبھالیں، پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ان کی غصہ بھری آواز سخت ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بس جہاں بھی ہو جلدی گھر پہنچے، ورنہ آج آپ کی منگیتر یا تو خود کو مار ڈالے گی یا ہم میں سے کسی کا قتل کر کے دم لے گی۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بہروز ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہرا سانس لیتے اپنے دوست وہاب کو کال ملانے لگا۔ ادھر پریشی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بستر سے اٹھ کر دور جانے لگی کہ بہروز نے اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ اپنے اوپر گرا لیا۔ پریشی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے ہی رہو یہی میرے پاس، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کال جا رہی تھی، وہ اس کا قریبی دوست تھا اور اس کے ہر معاملے سے واقف تھا۔ اب وہ اسے بات کر کے ساری تفصیل لینا چاہتا تھا۔ کال پک ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے بہروز؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تماشا تو تم نے لگا دیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ جب آپ بھابھی کو لے کر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو آپ کی منگیتر نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، آپ سنبھال بھی نہیں سکے۔ سب مہمانوں کے سامنے وہ جو بولی ہے، اس نے سب کو خاصا پریشان کر دیا ہے۔ پریشے کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ کال کاٹ کر موبائل دراز میں پھینک دیتا ہے اور پریشے کو سینے سے لگائے آنکھیں موند لیتا ہے۔ وہ اس کی روح تھا، اس کے قلب کا سکون۔ اس کے قریب آتے ہی اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور ہر منفی سوچ دور ہو جاتی تھی، اور وہ مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا تھا۔ آپ کو اپنی منگیتر کے پاس ہونا چاہیے، وہ دھیرے سے بولی۔ میرے من کو سکون صرف تم سے ملتا ہے، تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ وہ اسے اپنے حصار میں مزید مضبوطی سے جگڑتے ہوئے شدت سے بولا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں بہروز؟ پریشے سر اٹھا کر اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور پریشے کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے آنسو بہروز کو تکلیف میں مبتلا کر گئے۔ جب صرف میں ہی ہوں تو آپ نے اس سے منگنی کیوں کی؟ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کر پوچھنے لگی۔ بہروز نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ پریشے کو منانا بہت مشکل ہو جائے گا، مگر وہ راضی ہو چکی تھی اور اس کا دل کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ پھر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات یاد رکھنا پریشے، یہ بہروز سلطان کسی اور کا نہیں، صرف تمہارا ہے، اور اپنی آخری سانس تک تمہارا ہی رہے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے لاتا ہوا جذب کے عالم میں بول رہا تھا، پھر شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ پریشے نے اس کے کندھے کو تھام کر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ وہ بہت شدت سے آج اس کے لبوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں انہیں کھا جاؤں، اتنے نرم و ملائم ہیں۔ وہ بار بار چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کر رہا تھا۔ پریشے کا اس وقت شرم سے برا حال تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر رومانٹک ہو جائے گا۔ چھوٹی موٹی گستاخیاں، غصہ اور پیار، سب ملے جلے تھے۔ آج وہ پہلی بار اس کے اتنی قریب آیا تھا۔ پریشے کا دل پوری طرح سینے میں سمٹ گیا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کو چوم کر اٹھا اور اپنے کمرے سے نیا ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پریشے اس کی تیزی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک لمحے میں وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ یہی اس کے موڈ سوئنگز تھے،
जिन्हें परिचय कभी पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए, बेड से उठकर सोफे पर आ गई और अपना पर्स उठा लिया। इसमें मोबाइल साइलेंट था। मोबाइल पर नादिया की 5 मिस कॉल्स और दोस्त इमाम की भी मिस कॉल्स मौजूद थी। वो परेशानी में मुब्तला हो गई। उसने नादिया को कॉल बैक की जो फौरन उठा ली गई। कहाँ हो तुम? तुम्हें अंदाजा है यहाँ कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है? नादिया ने दबी हुई आवाज में कहा। मैं बहरोज के साथ थी, वो घबरा कर बोली। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बहरोज की नई नवेली मंगीतर ने पूरे हॉल में शोर मचा दिया है कि तुम बहरोज के साथ गई थी। उसने तुम्हारे ताल्लुक पर सवाल उठा दिया है और जो कुछ उसने बोला है, खुदा की पनाह। नादिया वाकई गुस्से में थी। अब क्या होगा? भाई या अम्मी को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। परिशे की घबराई हुई आवाज सुनकर बहरोज चौंक गया। वो फौरन मोबाइल उसके हाथ से लेकर कान से लगा लेता है। तुम बस जल्दी से घर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। इस चुड़ैल ने बहुत तमाशा लगा दिया है, वो गुस्से में बोली। अकेली मत जाना, वहाब को फोन करता हूँ, उसके साथ जाना। वो मुसलसल बोल रही थी। बहरोज की आवाज में सख्ती आ गई। मैं चली जाऊंगी, उसे मत कहें। परिशे ने धीरे से कहा। जितना कहा है वो करो। बहरोज ने कॉल काट दी और उसकी तरफ देखा। परिशे की आंखों में खौफ था। क्या हुआ? मुझसे डर रही हो? वो नरमी से उसके करीब आते हुए पूछने लगा। अम्मी, भाई, वो बस इतना ही बोल पाई, जबकि उसके दिल में खौफ और उलझन दोनों एक साथ थे। बहरोज का अंदाज फिर से बदल रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो हमेशा उसके जज्बात को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। हाँ, तुम सिर्फ डरो मुझसे, मेरी चाहतों से, मेरे जुनून से, मेरी कुर्बतों के तस्वुर से डरो। जिस दिन मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ दी, उस दिन के बाद हर दिन मेरी पनाहों में गुजरेगा। वो उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारते हुए धीरे से बोला। 9 बज गए हैं। कहाँ है वो? अभी तक घर नहीं आई। ये कैसा फंक्शन है जो अभी तक जारी है? जुनेद की गोसीली आवाज कानों से टकराई तो सोनिया ने होंठ भींच लिए। परिशे ने उन्हें बताया था कि वो 8 बजे तक घर आ जाएगी। अब सिर्फ 1 घंटे की बात थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और खुद भी काफी परेशान थे। सीमा, कॉल लगाओ इस लड़की को, आज इसकी खैर नहीं मेरे हाथों से, वो गुस्से से बोली। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद आ गई है। सीमा फौरन उठी और दरवाजा खोला। सामने ही परिशे खड़ी थी। अम्मी गुस्से में है? उसने धीरे से पूछा। बहुत ज्यादा। तुम भी तो फोन नहीं उठा रही थी, किसके साथ आई हो? सीमा ने दरवाजा बंद करके पूछा। बहरोज के साथ, वही छोड़ कर गए हैं, उसने डरते हुए लहजे में जवाब दिया। अरे वाह, कल तक तो नाराजगी थी, आज सुलह हो गई, सीमा ने छेड़ा। भाभी, मुझे अम्मी से डर लग रहा है, परिशे ने घबरा कर कहा। परिशे, अब अंदर जाओ। जब प्यार किया तो डरना क्या? वो 4 बातें सुन भी लो तो क्या होगा? सीमा ने अपने अंदाज में उसे हौसला दिया। ये वक्त है घर आने का? सोनिया बेगम ने उसे देखते ही गुस्से में कहा। सॉरी अम्मी। परिशे फौरन अपनी गलती मान गई। सॉरी छोड़ो, ये मोबाइल किस लिए रखा है? इसका अचार डालना है क्या? अगर फोन आए तो उठाना जरूरी नहीं समझती? वो सख्त लहजे में बोली। अम्मी, वो बैग में था और वहाँ बहुत शोर था, इसलिए सुनाई नहीं दिया।
وہ سر جھکائے بولی، بس اب کے بعد کسی فنکشن میں جانے کی اجازت مجھ سے مت مانگنا۔ سونیا بیگم انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی رہی، جبکہ پریشے کی آنکھیں بھرنے کو تھیں۔ امی بس کریں، اور کتنا ڈانٹیں گی میری گڑیا کو؟ جنید نے اسے اپنے پاس بلایا۔ غصہ اس کو بھی تھا، مگر بہن کے آنسو اور کمزوری وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فریشے اس کے سینے سے لگ کر واقعی رو پڑی۔ بس رونا نہیں، جنید نے اسے پیار سے پچکارا۔ ہاں ہاں کرو مجھے ثابت کہ میں ایک ظالم ماں ہوں، لیکن اس معاشرے کی اونچ نیچ تم بچے نہیں سمجھ سکتے۔ اس 1 گھنٹے میں جو میرا حال ہوا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ سونیا بیگم کا لہجہ نرم ہو گیا۔ آئی ایم سوری امی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر معافی مانگنے لگی۔ وہ ایسی نہیں تھی، لیکن سالوں پہلے پیش آنے والے حادثے نے انہیں سخت بنا دیا تھا، اور پریشے بالکل ان پر گئی تھی، رنگ روپ بھی، عادتیں بھی۔ لیکن شوہر کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ہنسا بولنا چھوڑ دیا تھا اور مزاج سخت ہو گیا تھا۔ وہی بیٹی جس کے نخرے وہ سب سے زیادہ اٹھاتی تھی، اب سب سے زیادہ سختی اسی پر کرتی تھی۔ جانتی ہوں لڑکی ذات ہو اور رات کو اتنی دیر باہر رہنا مناسب نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر نم لہجے میں بولی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا سچ میں۔ پریشے نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا تو ان کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ اس وقت بڑے حال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہما نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب بہروز کو بتا دیا گیا تھا۔ اس وقت سائرہ اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ بہروز، میرا خیال ہے تمہیں سب کچھ کلیئر کر دینا چاہیے۔ جس لڑکی کے ساتھ تم گئے تھے وہ کون تھی؟ 1 منٹ، بہروز نے اپنے چچا جان کو روک دیا۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ میں کیا کرتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، کسی کو صفائی دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کے 2 ٹوک انداز میں چچا انور پہلو بدل گئے۔ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن ہماری عزت پر اگر کسی وجہ سے حرف آئے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بہروز سلطان، دادی جان نے بھی بہروز سے صاف لفظوں میں بات کی۔ وہ ان کا لاڈلا تھا، ہر لحاظ سے اسے چھوٹ دی گئی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ انہی کے ہاتھوں پلا بڑھا تھا اور ان کی ہر بات کو حرف آخر مانتا تھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ بہروز نے ان کی جانب تیکھے انداز سے پوچھا۔ ہم اس نئے رشتے کی بات کر رہی ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے جوڑا ہے۔ انہوں نے سائرہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے جاننا ہے بہروز، منگنی کے وقت مجھے چھوڑ کر تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں گئے؟ میں تمہیں کچھ بھی بتانے کا پابند نہیں ہوں، بہروز نے سختی سے کہا۔ سائرہ نے فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بہروز، میں سائرہ کو گھر لے جا رہا ہوں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اور وہ مصلحتاً بولے، نہیں، یہ رشتہ ہی ختم کر دو۔ یہ منگنی صرف انہی کے کہنے پر ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ ایک مجبوری ہے، ایک مجبور باپ کی درخواست ہے۔ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے، اگر تم نہ ملے تو وہ مر جائے گی۔ کیسر صاحب کا لہجہ ٹوٹ گیا۔ یہ میرے مسئلہ نہیں ہے کیسر صاحب، آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ بہتر ہوگا آپ اسے سمجھا دیں۔ بہروز بیٹا، شادی مت کرو، صرف منگنی رہنے دو، بعد میں اسے سمجھا دوں گا۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، مجھے شرمندہ مت کرو۔ وہ تقریباً التجا کرنے والے انداز میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں منگنی کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیسر صاحب کو وہی الفاظ چبھ گئے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ بہروز کو مجبور کرنا آسان نہیں۔ وہ اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہروز سلطان کو ٹریپ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر جب وہ احمد صاحب جیسے طاقتور شخص کے زیر سایہ کام کرتا تھا۔
कैसर साहब सायरा को ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगे। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बताएं वो लड़की कौन है जिसके साथ वो इतना फ्री हो रहा था। सायरा चीखती हुई बोली, तमीज़ से बात करो, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो यहाँ रहती है मेरे दिल में। बहरोज़ ने अपने दिल की तरफ इशारा किया। उसके अंदर वो लम्हा जैसे सब कुछ तोड़ गया। अगर वो आपके दिल में है तो फिर मुझसे मंगने का ये ड्रामा क्यों? सायरा कांपती हुई आवाज़ में बोली। सायरा बदतमीजी पर उतर आई थी। अपने बाप से पूछो, अपने बाप से पूछो, बहरोज़ ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बाबा ये सब क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि बहरोज़ मुझसे शादी करता है और मुझसे शादी करेगा। बहरोज़ उसी लम्हे मंगनी कर रहे हैं, इसीलिए मंगनी कर रहे हैं। और अब ये सब। वो अपनी तरफ मुड़ी और अपने बाप को देखने लगी, जो सर झुकाकर अपनी बेटी की जज्बाती कैफियत देख रहे थे, जिसका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था। बेटा घर चलो, उन्होंने सायरा को समझाने की कोशिश की, मगर वो बोल पड़ी। सायरा ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा। जब उसे अपना सब कुछ बनाया है तो ये अंगूठी भी उसे देते, मुझे क्यों पहनाई? वो चीखी, आवाज़ नीचे करो। बहरोज़ ने गुस्से से अपनी जगह से उठ गया। सब लोग उसके शदीद गुस्से से वाकिफ थे, इसलिए उसे यूं देखकर घबरा गए। मेरा सब कुछ उसका है। ये बहरोज़ सुल्तान जो आप सबके सामने खड़ा है, ये तक उसका है। तुम तो सिर्फ अंगूठी की बात कर रही हो। ये अंगूठी क्या चीज़ है? बहरोज़ ने माथे पर बल डाले हुए कहा। सायरा ने फौरन अंगूठी उतार कर उसके कदमों में फेंक दी। जाहिर है कैसर साहब भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझ गए तुम सब। सायरा को अपनी इज्जत नफ्स बहुत अजीज थी, इसलिए उसने फौरन फैसला किया। आउट। बहरोज़ की धाड़ पर घर के दरो दीवार लर्ज गए। सायरा एक लम्हे को अपनी जगह लर्ज गई, फिर बाप को देखते हुए बाहर की जानी भागी। कैसर साहब भी उसके पीछे निकल गए। उनके जाते ही माहौल में फैला तनाव कुछ कम हुआ। दादी जान ने बहरोज़ को देखा और उसके करीब आ गई। कौन है वो जो हमारे जनूनी पोते की जान है? उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर बहरोज़ के चेहरे के सख्त नकोश कुछ ढीले पड़ गए। मेरी हर चीज़ वही है, मेरी परीशे। बहरोज़ के जनूनी अंदाज पर दादी जान को बहुत कुछ समझ आ गया था। हम उसे इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, और वो भी पूरे शानो शौकत के साथ, ताकि फिर कोई आप दोनों के बीच ना आए। दादी जान ने नरमी से कहा। उनकी बात पर बहरोज़ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेजर अहमद, आज आपका मिशन मुकम्मल हुआ। आपने जो इस मुल्क के लिए किया, हम हमेशा याद रखेंगे। कर्नल जैद के अल्फाज पर मेजर अहमद का सीना फ़ख्र से भर गया। 2 साल वो गायब थे, अपने बीवी बच्चों से दूर, सिर्फ अपने मुल्क की खातिर एक मिशन पर। उनके घर वाले भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ हैं, लेकिन उनकी बीवी जानती थी कि उनका शौहर ISI में है। बस अचानक कहाँ गायब हो गए हैं ये किसी को मालूम नहीं था। बहरोज़ उनका जूनियर था और मुकम्मल ट्रेनिंग भी उन्होंने ही दी थी। वो 2 मिशंस में उनके साथ काम कर चुका था। दुनिया के सामने उनकी एक अलग पहचान थी, मगर हकीकत में वो मुल्क के सिपाही थे। वो अब वापस लौटने वाले थे। ये इस वक्त कौन आया? सीमा आटा गूंद रही थी। हाथ धोकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने मेजर अहमद खड़े थे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उन्हें देखकर ठठक गई। अल्फाज लबों तक आकर रुक गया। अंदर आने को नहीं कहेंगी? उन्होंने मोहब्बत भरी नज़रों से कहा। सीमा फौरन पलट गई। मेजर अहमद उनके पास अंदर आ गए। आज जुमा था, इसलिए भी घर मौजूद था। जुनेद दरवाजे की दस्तक सुनता वो भी सहन में आया। सामने बाप को देखकर उसका दिल भी थमा था। बाबा, जुनेद के लब हिले। यार ऐसे तो ना देखो सारे, ऐसा लगता है पराए घर आ गया हूँ।
उन्होंने शिकवा किया तो जुनैद ने आगे बढ़कर बाप को गले से लगाया। इस वक्त सभी अहमद साहब के गिर्द बैठे थे। उन्होंने अपने मिशन के बारे में सबको बता दिया, जिसे सुनकर जुनैद को अपने बाप पर फख्र महसूस हो रहा था। आई एम प्राउड ऑफ यू। हर फर्ज से पहले ये जान फर्ज है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और अपने मुल्क के लिए तो लोग सभी नस्लें कुर्बान कर देते हैं। आपने तो सिर्फ 2 साल ही तो कुर्बान किए हैं। जिन्हें अपनी बीवी को देखा जो उनसे दीवानगी की हद तक इश्क करती थी, खफा सी थी। बाबा, आप सच में हमारी जान हैं। परीशे उनके सीने से लगी बैठी थी। लेकिन पक्की राजदार हो तुम भी। मुझे अपनी बच्ची पे फख्र है। उन्होंने परीशे को सीने में भींचा तो वो मुस्कुरा दी। 6 माह पहले वहीं से पता चल गया था कि उसके बाबा जिंदा हैं और कहाँ हैं। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहरोज ने उसकी मदद की थी और बहरोज के दिल की हदों को छू गई थी। फिर 1 माह पहले ही बहरोज की पुरजोश ख्वाहिश पर अहमद साहब ने उन दोनों का निकाह कर दिया था। परीशे उसके ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन इस निकाह को राज रखा गया था क्योंकि अहमद साहब तब सामने नहीं आ सकते थे। अब वो बाकायदा तरीके से परीशे को रुखसत करना चाहते थे। उन्होंने परीशे का निकाह के बारे में वहां मौजूद सबको बता दिया। जुनैद हैरान हुआ, लेकिन सोनिया फिर भी कुछ ना बोली और चुप करके वहां से उठ गई। बाबा, अम्मी नाराज हो गई हैं। परीशे को फिक्र सताने लगी। मुझे राजी करना आता है, अहमद साहब ने शब्बा खैर कहते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, जहां वो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। अहमद साहब उनके पास जाते धीरे से बैठे और उनका हाथ थाम लिया। एक मुल्क के सिपाही का फर्ज अदा करके आया हूँ सोनिया, लेकिन तुम्हारा मुजरिम हूँ। जो चाहे सदा दे दो, उफ तक नहीं करूँगा। उनके दर्द भरे लहजे पर सोनिया उनकी तरफ पलटी और उनके सीने पर सर रख के और शिद्दत से उनकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे रो दी। आप जानते हैं मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। दीवानी हूँ मैं आपकी। फिर भी दूरी की कितनी सख्त सज़ा। इस पे सांसें चलती रहीं कि एक दिन आप इस आस पर सांसें चलती रहीं कि एक दिन आप वापस लौट आएंगे। अगर ये यकीन ना होता तो यकीन करें, सोनिया की सांस रुक गई होती। वो सर उठाए उन्हें कहती रुला गई। उनकी बातों पर लब रखते वो उनके होठों पर लब रखते गहरा सांस भर गए। उनकी महबूब बीवी ने उन्हें माफ़ कर दिया था और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बहुत धूमधाम से परीशे की रुखसती की गई और सुल्तान मैंशन में बहुत पुरइत्तफाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। बहरोज की दुल्हन पर परीशे सबको बहुत भाई थी। बहरोज की तो इसमें सांसें बसती थी। ये उसके लिए हर लम्हे के एक्ट ने बताया था। उज्जला और रूसी में वो घूंघट निकाले उसका इंतजार कर रही थी। उसके अंदर आते ही परीशे का दिल जोरों से धड़का। बहरोज ने बहुत मोहब्बत से उसका घूंघट हटाया। वो दिल थाम के पीछे गिरा। बहरोज, परीशे घबराती उसे पुकारती उसके करीब हुई, उसे हिलाने जुलाने लगी, लेकिन वो आंखें नीचे लेटा रहा। बहरोज, प्लीज आंखें खोलें। वो घबराई उसके चेहरे पर झुकी, रोंदे हुए लहजे में बोली। बहरोज ने उसके सर पीछे हाथ ले जाते उसे खुद पर मजीद झुकाते उसकी सांसों को इनहेल किया। वो पहले तो ना समझी से बहरोज को देखने लगी, फिर उसकी शरारत समझते खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहरोज की गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो धीरे धीरे उसकी सांसें पहचानने लगा। उसके लबों को आज़ादी बख्शे वो अपनी और उसकी पोजीशन चेंज कर गया। परीशे सिमटने लगी। मोहब्बत, इश्क, जुनून आज उसकी रग रग में उतर रहा था। वो बहुत जानलेवा था। अपने हाथों को भी काम में लाते वो उसका जेवर उतारता उसे अपने नज़दीक से नज़दीक तर कर गया। सारे पर्दे गिरा गया। वो उसकी रूह में शामिल हो गया। वो बेबाक सुल्तान, अपनी परीशे का दीवाना, उसे अपनी दीवानगी दिखाता उसके अंदर समा गया था।